بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، ایک طرفہ تقریر کی بجائے ہم لوگ اگر اس کو مشاورتی نشست میں تبدیل کر دیں تو ایکٹیو بھی رہیں گے۔ جو لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں موبائل سے نظر ہٹا کے سامنے بھی رہیں گے، بولنا کرنا ہے، اونگ بھی نہیں آئے گی، ناشتہ بھی کر کے آئے ہیں اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تقریریں تو ان کے درمیان کی جاتی ہے جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ابھی مولانا مظفر صاحب نے بتایا کہ تنخواہیں وقت پر نہیں ملنے کے باوجود ہمارے علماء کرام نے اپنی خدمت کو بند نہیں رکھا۔ یہی آپ کے تعارف کے لیے کافی ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ کے پاس اللہ کی خوشنودی اور مغفرت کے لیے یہی ایک سبب بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم نے دنیا کے خاطر نہیں کیا تھا، اللہ آپ نے دینا بند کر دیا تب بھی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہدایت اتنی اس زمانے میں عام ہو گئی کہ پہلے کوشش کرنی پڑتی تھی اور جانا پڑتا تھا اور محنت کرنی پڑتی تھی، اب تو ہدایت کی بارش برس رہی ہے، سارے ہاتھ پھیلا دیجیے آپ کے ہاتھ میں ہدایت آ جاتی ہے۔ پہلے جتنی مشکل سے سمجھانے کر جو ہے لوگ آتے تھے، اب اس سے کم سمجھانے پر جو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت کے اتنے دروازے کھولے ہوئے۔ تو میں اپنے ہمارے طلباء سے عام طور پر کہتا ہوں ایک جملہ لطیفہ بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن حقیقت ہے یہ، وہ اس کو لطیفانہ انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ دیتے تھے سوچنے پر، بولنے پر اور کرنے پر۔ آدمی سوچے پھر بولے پھر کرے، ایمان کمزور ہوتا گیا، رحمت خداوند بھی پکارنے لگی اے میرے بندو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم سوچو اور بولو تو صحیح۔ جس زمانے میں اس وقت ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پکار کے غالباً کہہ رہے ہیں میرے بندو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کم از کم تم سوچو تو صحیح، مجھے کرنا ہے، میں اس پر بھی دے رہا ہوں۔ آج سوچنے پر اللہ دے رہے ہیں۔ میں دل میں مفتی صاحب ہمارے بتا رہے تھے کہ ہم نے سوچا کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے لا کالج میں جا رہے ہیں اور ان کے ماحول میں بن کے آ رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ ایک اچھا جب مسلمان اس وقت ہوگا جب اسلامک ماحول میں اس نے ججز کے اصول پڑھے ہوں گے، لا کے اصول پڑھے ہوں گے۔ اب انہوں نے سوچا اب لا کالج کتنا مشکل ہے، اب یہ ایسے بتا رہے تھے مولانا نرسری کا جو ہے جیسے پرمیشن مل گئی، اب تو فرض داخل کر دی، آن لائن بھی ہوگی آف لائن بھی ہوگی، اب لوگ آ رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ اچھی نیت سے سوچا جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ اب امت میں حالت جو ہے بہت خراب ہے۔ آپ لوگ اسکول کی لائن سے ہیں، پہلے گریجویشن کے بچوں کی کیسٹ آتے تھے، یہ گریجویشن کی بچی اور بچے خراب ہو گئے، تعلقات ہو گئے، پی یو کے آنے لگے، 10ویں اور 9ویں کے آنے لگے۔ اب جو کیسز آ رہے ہیں نا ہمارے اور آپ کے اسکولوں میں 5ویں اور 6ویں بچوں کے آ رہے ہیں، آ رہے نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی اسکول مستثنا نہیں، جو جتنا دیندار اسکول ہے شہر اتنا اس سے پیچھے پڑا ہوا، کیونکہ ہم لوگ اس لائن میں سب ہیں، ہمیں معلوم ہونا صاف کہتے ہیں بچی آپ یہ غلط حرکت کر رہے ہیں، 6ویں کی بچی نہیں، 5ویں کی بچی، 34 کی بچی، کس نے بتایا؟ وہ ماں کے یوٹیوب میں نے دیکھا، یوٹیوب سے میں نے سیکھا، یہ غلط کام سیکھا۔ اب تو زمانہ اس سے بھی آگے جائے گا، دوسری اور جو ہے پہلی کی بچیاں یہ بچے بھی کرنے دیں گے۔ جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں نا عالمی سطح پر آپ سوچ نہیں سکتے۔ پہلے صدیاں لگتی تھی، اس کے بعد دہے لگتے تھے، اس کے بعد سال لگتے تھے، اب سال بھی نہیں لگ رہے ہیں، مہینے اور ہفتے لگ رہے ہیں حالات بدلنے کے لیے۔ پہلے ہمارے زمانے میں آپ کے زمانے میں سونے کا ریٹ گننے کی قیمت 1 سال کے بعد بدلتی تھی، اس کے بعد
مہینے بدلنے لگی، ہفتے بدلنے لگی. اب تو ہفتے میں نہیں، ہر 5 منٹ میں انڈے کا ریٹ چینج ہو رہا ہے. انڈا جو ہمارے دادا کے زمانے کا تھا، ابا کے زمانے میں وہی انڈا سے چینج کرتا. اب ہمارا جو ہے نواسا اور پوتا جس دن پیدا ہوا نا، دوسرے دن کا انڈے کا ریٹ نہیں، اس دن کے صبح کا انڈے کا آنے لگتا ہے، دوپہر کا لگ جاتا ہے. حقیقت نہیں، حقیقت کتنی تیزی سے دنیا بدلتی ہے. باطل کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آ نہیں جا رہا. ہماری محنتیں نہیں ہو رہی. اس وجہ سے صاحب آپ لوگ ایک نمونہ ہمارے لیے، لیکن کیا اس سے امت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں، کیا پوری دنیا میں خالی ٹوپے ہی ہے کیا؟ کون فکر کریں گے تمل ناڈو کی؟ کون فکر کریں گے کیرلا کی؟ کون فکر کریں گے افریقہ کی؟ الحاد آ رہا ہے، ارتداد آ رہا ہے. پہلے الحاد اور ارتداد کے واقعات میں بچی کے بھاگنے کے واقعات ہوتے تھے. ہمارے بچپن مجھے یاد ہے، ہمارے آپ کی عمر تقریباً برابر ہوگی، 50-55 کے آس پاس کے ہم لوگ بھی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک بچی ہمارے گاؤں میں بھاگ گئی. ان کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر والے تو 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلے. ان کی رشتے دار اور دور کے رشتے دار مسجد میں نہیں آتے تھے. دور کے رشتے دار خاندان یہ گئے جسے بولتے ہیں نا آپ کے آگے جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. آج جس گھر میں واقعہ ہو رہا ہے، سینہ تان کے اس کا باپ بازار میں آ رہا ہے، اور کوئی پوچھتا ہے تو بولتا ہے کہ میری بیٹی، آپ کو کیا مطلب ہے؟ آج بچیوں کے بھاگنے کے واقعات کم از کم ہندو لڑکی کے ساتھ بات تھی، ہندو کو مسلمان بناتی تھی. آج کون سی لڑکیاں بنا رہی ہندو کو مسلمان؟ اچھے دیندار گھرانے کے. سب سے پہلے واقعہ تو میں نے یہیں کا سنا تھا، مرور زنجیرہ کا. مولانا عبد المطلب صاحب شاید ابھی جماعت کے تھے، پتہ نہیں آیا کہ نہیں ہے. ہاں، ہمارے مرور زنجیرہ میں ہمارے مجلس علمی کی ہی ایک نشست تھی، سمندر کے کنارے. یاد ہے مولانا؟ آپ لوگ تشریف لائے تھے. اس میں اس سے زیادہ لوگ تھے. سمندر کے کنارے مجلس علمی کی نشست ہو، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. وہی مولانا مختلف صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. میں وہاں پر سری ورتل گیا تھا سالانہ جلسے. مولانا منگا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا، مفتی صاحب بھی تھے، ہم لوگ تھے. اور آپسی میں مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا ادھر مرور زنجیرہ میں ہوتے ہوئے جائیے، وہ کچھ میں نے کورس کی کتابیں بچیوں کو پڑھائی ہیں جو ابتدا زدہ علاقے اور گاؤں تھے، وہاں سے بچیوں کو لا کر 21 بچیوں کو وہ لے کے آئے تھے تشکیل کر کے. میں سب کو سناتا ہوں یہ واقعہ. اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتا ہے؟ ایک عام آدمی ہے، ایک چھوٹا سا مووی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام دیا. وہی ماڈل سب جگہ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوکن کا، مولانا عبد المطلب کا، مرور زنجیرہ کا. آپ کو دیکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، آپ کیا کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا مولانا میں نے 5-6 گاؤں سے بچیوں کو جمع کر کر کے یہاں پر جو ہے رات کو بلایا، اور وہ رات کو آتی تھی. آج ان کا جلسہ ہے تقسیم انعامات کا، آپ آئیے. میں نے کہا کہ آپ کو جانا ہی ہے، مجھے کہیں شاید چپلو جانا تھا، پتا نہیں کہاں جانا تھا. میں نے کہا مرور زنجیرہ بھی آ جائیں گے. رات کو جلسہ تھا تو 2 بچیاں آپ کے یہاں مرتد ہوئی. میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا، اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو، اور ان کا حوالہ دیا. ہو کر پوری دنیا میں نمونہ دین کے اعتبار سے آج بھی الحمدللہ نمونہ، ایسی بات نہیں ہے. اتنی دینداری آپ کے یہاں ہے، اس کے باوجود آپ کے یہاں 2 واقعات پیش آئے تو لمحے فکریہ. مولانا محمود بدری صاحب تو اتنے متاثر ہوئے، فوراً انہوں نے جمیعت العلماء میں اس آرٹیکل کے پڑھنے کے بعد میٹنگ بلائی. جمیعت العلماء کی میٹنگ نہیں تھی، جمیعت العلماء کے آفس میں بلائی. مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ مولانا فلاں تاریخ کو آپ آئیے. میں نے کہا مولانا مجھے دوسری جگہ جانا ہے. تو مولانا بولے خبا ہو گئے، نہیں آپ کو مضمون پڑھ کے مجھے اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے بلایا، آپ آئیے. اور میں نے کہا 2-3 دن مولانا آگے پیچھے کی کہ مجھے امریکہ جانا، میرا ٹکٹ بن گیا، ورنہ ضرور کرتا میں کسی طرح تم آ جاؤ. مجھے بہت اصرار کیا مولانا محمود صاحب نے. تو مولانا 17-18 آدمی تھے ہم لوگ. جمعیت کی باضابطہ میٹنگ نہیں تھی، وہ محمود ہال یا کوئی اوپر میٹنگ ہال تھا. مولانا سلمان منصور پوری تھے، بنگلور کی 2 آدمی، آسام کے، کشمیر کے، بمبئی کے، اور ادھر ادھر کے دلی کے 2-4 آدمی تھے. تو مولانا محمود 8:30 بجے ہم لوگ بیٹھے وہاں پر، اور 2:30 بجے اٹھے. ایسا ظلم کیا مولانا محمود صاحب نے، چائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پلایا. ناشتہ بھی کرایا تھا کتنے بجے؟ 7 بجے. میٹنگ اتنی اہم ہو گئی تو مولانا محمود صاحب نے تبلیغ ڈالی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا کوکن میں، ہمیں بھی جانا چاہیے، اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے. مولانا میں اللہ کو دعا بنا کے کہتا ہوں، سب مولانا نے کہا اپنے اپنے آگے کاغذ لائے سنا. اب میرے پاس تو اپنے آگے 2 واقعات تھے، انہیں جس سنا دی ملبل میں، انہوں نے بتا دیا. ہر آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. بمبئی کا، گوہاٹی کا،
श्री नगर का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का, 7-8 जगह के आदमी थे। कोई बोल रहा मौलाना एक साल में 600 बच्चियां, कोई बोलता 800 बच्चियां। दिल्ली वाले खड़े हुए मौलाना 3 महीने में 2200 बच्चे और बच्चियां इस्लाम से निकलती। ये तो वो है जिसकी इत्तला मिली। रजिस्ट्रार ऑफिस जहां मौलाना उसामा साहब बैठे हुए, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो कोई नोटिस निकलती है, मुझे मालूम नहीं क्या हो, तो वहां जाके मालूम हुआ ये है। आखिर कितनी निकली होंगी? एक साल के अंदर 10,000 तो वहां बैठने वाले इनका फिगर हो गया कि किनकी बच्चियां हैं ये, किनकी बच्चियां हैं ये। दिल्ली में वाकया हुआ, आपको मालूम है, चलती बस पर रेप हुआ, याद है ना आपको? 2-3 लड़के पकड़े गए, सजा भी नहीं उनको। तो उस पर एक गैर मुस्लिम ने आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल मुझे और आपको लिखना चाहिए था, हम मुसलमान हैं। वो हमारी बात उसने कोट की है। उस बच्ची के साथ रेप करने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए भाई? जिसने रेप किया उसको सजा नहीं मिलेगी, उस बच्ची को मिलेगी। उसने कहा उसके माँ बाप को मिलेगी। उसने उसकी डिटेल उसकी एक्सप्लेन किया। अगर उसके माँ बाप उस बच्ची को बेहया लिबास के साथ उस दिन बस पर नहीं देखते, ये लालची निगाह से उसकी तरफ नहीं देखते और ये नौबत नहीं आती, तो बच्ची के साथ रेप करने वालों से बड़े जिम्मेदार मुजरिम कौन है? उसके माँ बाप। इस पर आप हाशिया लगाइए, आगे बोलिए आप। अब हमारे उलमा साथी, हमारे दोस्त, बेचकल मैं पूछता हूं, उस पर उन्होंने ये हाशिया लगाया, इस पर हमको क्या हाशिया लगाना चाहिए बताइए? तो बता सकता है? मेरे ख्याल से सबको आसान है बताना। बोलिए क्या हाशिया लगाना चाहिए? मुफ्ती शाबाश, जितनी बड़ी सजा उनके मां बाप को मिलनी चाहिए उससे बड़ी सजा हमारे उलमा को मिली। अगर हमारे उलमा ने इन बच्चियों की फिक्र की होती, उनको उनके हिसाब से दीन पहुंचाने की फिक्र की होती, तो आज नौबत नहीं आती। बात सही कही आपने और अल्लाह की आगे भी कही। मुफ्ती हमारे मौलाना मुख्तलिफ साहब ने क्या किया मुझे बताया, अल्लाह जज़ा खैर जो वो बरकत दे। माना मैंने कोई जबरदस्ती नहीं इन बच्चियों के साथ, आप स्कर्ट पहन के मत आओ, आप लिपस्टिक मत लगाओ, बाल मत काटो, बुर्का मत पहनो, कुछ भी नहीं कहा मैंने। भाई जो बच्चियों में इल्हाद है, आप नमाज की बातें कैसे कर सकते हैं? सुन्नत की बातें कैसे कर सकते हैं? जब ईमान के लाले पड़े तो ईमान की बात होगी। उन्होंने हिम्मत के साथ, अच्छा वो बच्चियां, मुझे मालूम हुआ बच्चियां, हमारा जलसा हुआ, हम मस्जिद में बैठे हुए थे, ओपन हॉल में वो बच्चियां थी और उनकी अरबे वगैरह आए थे, वो जा रहे थे। एक लड़की है, दो लड़की की तरफ इशारा करती, मौलाना ने कहा मौलाना उस बच्ची को देख रहे? देखा उसके पैर में क्या है? मोजे, हाथ में दस्ताने हैं, चेहरा तो देखना दूर के बाद उसकी आंख भी पीली। जब बच्ची आई थी तो बेहयाई के कपड़ों के साथ आई। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, कुरान ने अपना असर किया। मुस्बत अंदाज से पढ़ाते गए उसको, भाई ये है, ये मत करो, ये मत करो, ये तो फिर इसका रिएक्शन हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा हज़रत मौलाना अब्रार साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, बिदात बिदात कहने से बिदात खत्म नहीं होती, सुन्नत का इजरा कीजिए, सुन्नत खुद ब खुद क्या करेगी? बिदात को खा जाएगी। आज का जमाना ये है, मैं सब लोगों से कहता हूं, ये हमारा मॉडल है कोकन का, कोकन के उलमा का। आप लोगों का, आपको आपके अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है, इसी अंदाज में काम करने की जरूरत है। कल हमारे यहां बेंगलुरु से कुछ उलमा आए थे, कल रात की बात, गए नहीं, बटल में है वो, मैं उनको लेके बैठा था मगरिब से इशा के दरमियान। उसमें हमारे तालिब इल्म है फारिग हुए, शफी नाम है बेंगलुरु में। उन्होंने अजीब गरीब बताया काम करने का तरीका कि बेंगलुरु के बच्चों में सब जगह है नशा बहुत बढ़ रहा है। नशे के नाम से डायरेक्ट शराब नहीं पिए तो भी गांजा खाते हैं या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिससे नशा आए, कोई ऐसा धुआं इस्तेमाल करते हैं जिससे नशा आए, जो भी आजकल बहुत सारे तरीके हो गए। तो 30% नौजवानों में क्या है? नशा। 30% कह रहे हो, वो बेंगलुरु में बच्चा रहता है। उसने क्या किया, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए एक आदमी को, कोच को हायर कर लिया और बेहतरीन कोच, अब पैसे भी मिल रहे हैं और हफ्ते में 6 दिन उनकी कोचिंग होती है और 7वें दिन भी कोचिंग होती है। सिर्फ 2 घंटे इसमें से जो है वो निकाल जो उनको दीन की बातें सुनाता है। 250 बच्चे आ रहे हैं
مدرسے کے نام سے اور مکتب کے نام سے ان کو بلاتے، ایک بچہ نہیں آتا، اور کتنے دسیوں درجنوں بچوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے شاہد ہوگا. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ. باطل جس طرح کام کر رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مولانا مفتی رفیق صاحب بھی تھے اس زمانے میں، مولانا سلطان منصور پوری بینویا ہے، ہم لوگ رات میں جلسے میں تھے نا، شری وردھن میں نہیں، شری وردھن کے قریب وہ ہمارا ایجنٹ بھی تھا ہمارا آفس کا، ہم لوگ رات میں جلسے میں گئے تھے، مولانا آپ بھی تھے، اور مولانا بجنوری رات میں جلسہ رکھو. نگرا میں نہیں بھائی، کوکن کا علاقہ تھا، ہمارے بھائی کا رات میں جلسہ تھا. تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سنا ہے، مولانا تو اتنے خوش ہو گئے کہ مولانا نے بہت دعا دی. ابرا میں کیا جی، میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ، باطل جس طرح کام کر رہا ہے انہی طریقوں کو آپ استعمال کیجئے، اس کو حق کے لیے بولیے. اس کو ایک جملے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا، لوگوں کی صلاحیتوں اور لوگوں کے ذوق کا ازالہ مت کیجئے، بلکہ کیا کیجئے، ایمانہ کیجئے. یہ کام کرنے کا طریقہ ہے. اب میرے پروگرام میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، سننے والے دیکھنے والے 1000 سے 2000 ملے، کوئی 1000 ہمارے خود کا بابا دیکھ کے ہم لوگ 500 بڑھا دیتے ہیں، جنت دیکھنے والے تو 1000 ملے رہتے. دوسرے پروگرام ہے اس میں 1 منٹ کے اندر اور 1 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہو جاتے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے پاس کیا چیز ہے، میرے پاس کیا چیز نہیں. اسی چیز کو میں استعمال کروں گا دین کے لیے، حق کے لیے، اس کو موڑوں گا. اب کون بنے گا کروڑپتی؟ اب مثال کے طور پر ہے، آپ بنائیے کون بنے گا جنتی. وہ 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے، آپ 1 لاکھ روپیہ دیجیے. 1 لاکھ روپیہ دیے تو آپ کو کہاں سے ملیں گے 1 لاکھ روپے مولانا؟ آپ بولیں گے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ 200 آدمیوں کو تیار کیجیے، 500 روپیہ دینا ہے، اور 500 روپیہ بھی ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں. ایک ہفتے کا 100 روپیہ دیجیے، 1.25 مہینے میں آپ 500 روپیہ دیجیے، 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس جمع ہو گئے. آپ نے وہاں پر ایک آرٹیکل دیا، سیرت کی کتاب، کوئی کتاب، ایک صفحہ آپ نے دیا اور جواب اسی میں ہے، وہی صفحہ پڑھ کے وہیں پر جواب دینا. اب کون نہیں پڑھے گا بھائی؟ جواب اس کے اندر موجود ہے. 2 منٹ پڑھنے کو لگتے، 1 منٹ جواب دینے کو لگتے. آپ نے ہر دن دیا اور ان کو اس پر انعامات مل رہے ہیں. کیا 1000 800 700 300 200 گئے آپ کے چپکے سے؟ جن کو انعام ملا ان کو کاٹ دیجیے، بولنا نہیں ان کو. اگلی بار اور لوگ آئیں گے، بڑھیں گے. اب گھر میں 4 آدمی بیٹھے، ماں الگ، باپ الگ، بیٹا الگ، بیٹی الگ کرے گی، کیا جائے گا بھائی؟ یہ موبائل آپ کا ہے، میرا آپ کا موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. ابھی آپ دیکھیے اس میں یہ ہے، ایک آدمی نے ایک موبائل ایک دن میں کتنے گھنٹے استعمال کیا؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ ویب کے اندر جائیے آپ، اس میں معلوم ہو جاتا ہے. آپ جائیے، میرے موبائل کے اندر ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم ہوا. ایک دن میں ہم موبائل کم سے کم 2 گھنٹے سے کم استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. کتنا بڑا سے بڑا عالم رہتے ہیں، جلسے کے دوران تو ہمارا آدھا پونا گھنٹہ اسی میں جاتا ہے. درجے میں بھی جانے سے پہلے اور جانے کے بعد اسے سلام پڑھ کے جانا، سلام پڑھ کے آنا، موبائل چالو رہتا ہے، پھر کلاس چالو ختم ہونے کے بعد چلو رہتا ہے. 2 گھنٹے میں کوئی نہیں. کل کچھ ہمارے بچے آئے، میں نے سب سے ایسے جائزہ لیا، میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ. تو یہ لڑکی نے بتایا ہمارا 7 گھنٹہ میں نے استعمال کیا. 2 اور 3 گھنٹے سے کم کوئی تھے ہی نہیں. ہم جو ہے ایک ساتھ 2 گھنٹے ان کے ختم نہیں کر سکتے. 2 گھنٹوں میں سے 2 منٹ استعمال کیجیے. 2 منٹ کے لیے یہ طریقہ مثال کے طور پر آپ نے وہی پر دیا اور وہی اس کا جواب آیا. آپ جو ہے 40 دن کے اندر 2 صفحے کے اندر 80 صفحے کی سیرت ان کے سامنے آ گئی. وہ پڑھنا نہیں چاہتے لیکن ایک لفظ کا ایک حق انہوں نے پڑھا. آپ نے پڑھایا نہیں پڑھایا؟ آپ کے پیسے گئے، ابھی فی الحال 25,000 روپئے گئے، آپ 30,000 روپئے گئے، لیکن آپ کے پاس ویوز کتنے آ رہے ہیں؟ آپ سوچیں گے نہیں، 20,000 25,000 اور 30,000 آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیے کہ نئے ایک سکھا کے آپ نے مسائل دیے.
وہی سوال ہے، اسی میں سوال میں سے جو ہے جواب آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے، عقیدے کا دیجیے، آپ قرآن مجید کے ترجمہ دیجیے، حدیث شریف دیجیے، دعائیں دیجیے، سب دیں گے آپ. کیا ہو جائے گا؟ نہ چاہنے کے باوجود ہم نے ان کی نظر سے کیا گزارا؟ اللہ کی باتوں کو گزارا. وہ گزارتے نہیں گزارتے. اب مثال کے طور پر آپ جو ہے ٹریفک پر جاتے ہیں جنکشن میں، پہلے کیا آتا تھا؟ ایسے ہاتھ دکھاتا تھا، ایسا ہاتھ ایسا ہاتھ ایسا کرتا تھا. ابھی پولیس لیتا کیا؟ لے لیتا ڈائریکٹ جو ہے سگنل آ جاتا ہے، اور سگنل میں بھی کیا آ جاتا ہے؟ کتنا منٹ آ جاتا ہے. بار بار دکھا تو 180 سیکنڈ بھی آ جاتے ہیں. اس کا مطلب 3 منٹ بڑے بڑے شہر میں آ جاتے ہیں. تو 3 منٹ تک پیٹرول کون خراب کرے گا بھائی؟ گاڑی بند کرے گا، سیٹ پیچھے کرے گا اور ایسے دیکھنا شروع کرے گا. شروع کرے گا نہیں کرے گا؟ آپ ایک کمپنی کا ایکٹر آتا ہے سامنے، آپ لاہور بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، بے حیا فوٹو آ گیا، نگاہ کیا کرتے ہیں؟ دائیں طرف کرتے ہیں. یہاں دوسری کمپنی کا ایکٹر ہے، اس سے بے حیا فوٹو. یہاں 3 بار نماز پڑھتے ہیں، چوتھی بار کیا پڑھتے ہیں؟ بائیں طرف منہ پڑھتے ہیں. وہاں معلوم اس سے بے حیا. تب تک کیا ہو گیا؟ 60 سیکنڈ 60 سیکنڈ 60 سیکنڈ. سامنے والے نے نہ چاہنے کے باوجود آپ کی نظر سے باطل اور بے حیا چیزوں کو گزارا نہیں گزارا. ہم اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. لاکھوں لوگ ایک دن میں بڑی صدی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایمان کے متعلق ایک بات روزانہ دیکھیں گے تو ایمان اپنا کام کرے گا نہیں کرے گا. ہمارے حضرت مولانا سالم صاحب قاسم رحمۃ اللہ علیہ بچ کر آئے تھے. ایک بات انہوں نے بتائی مجھے آج بھی یاد ہے. مولانا نے ایک جملہ کہا، ہمارا سیرت کا جو مقابلہ چلتا تھا مفتی صاحب، سیرت پڑھ کر اس کے تاثرات لکھنا، مولانا نے اتنی دعا دی ایک بات مولانا نے کہی مجھے بہت اچھی لگی. میں بہت جگہ نقل کرتا ہوں مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. مولانا نے کہا، مولانا جو بھی غیر جانبدار ہو کر نیوٹرل ہو کر قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہتا. اگر آدمی نے پہلے سے طے کر دیا مجھے ایمان نہیں لانا، 100 بار بھی قرآن پڑھے گا نہیں لائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا ایک آیت سنتے ایمان لائے. کیا بات ہے یہ؟ ہم 100 آیتیں سن کر بھی حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ وہ نیوٹرل. حفصہ میں کہ تاہا سورہ مریم کی آیت ایسی سنی ایسے ایمان لائے. مولانا نے کہا غیر جانبدار ہو کر جس کی نظر سے قرآن اور حدیث کی باتیں گزریں گی قرآن اور حدیث اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہے. اب ہمارے بچے ہم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، دینیات پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ڈیوٹی بنائے ڈیوٹی ہماری ہے. مولانا کورس ختم کرنا، مینجمنٹ خفا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پرنسپل صاحب ڈانٹیں گے. اب بچے کو پوری چیزیں یاد ہے، فٹ سنا رہا ہے، 100% نمبر لے رہا ہے، 100% نمبر لے رہا ہے. لیکن بچے کی زندگی میں کیا آیا؟ بچے کو کیا فائدہ ہوا؟ ماں باپ کی خدمت اتنی بہترین تکلیف دیتا ہے. ایک بار بھی جاتے ماں کے پیر اس نے دبایا نہیں، ایک بار بھی جاتے اس نے باپ کے کپڑے استری نہیں کیے، ایک بار بھی جا کے ماں کے سامنے اس نے دعا نہیں پڑھی ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک بار بھی جا کے اس نے ماں کے جوتے اور باپ کے جوتے صاف نہیں کیے، ایک بار بھی اس نے ماں سے جو ہے دعا کرنے کی درخواست نہیں کی، ایک بار بھی جا کے اس نے ماں کے سر کو جا کے باپ کے سر کو جا کے بوسا نہیں دیا. ایسی ماں باپ کی جو ہے فضائی کے اسباب بچوں کو یاد کرا کہ کیا فائدہ. اس بچے سے وہ بچہ اچھا ہے جس کو 2 جملے یاد ہے لیکن دونوں جملوں پر وہ عمل کرتا ہے. اب بھی میں نے آج سے تیرے لیے دعا کرنا شروع کر دیا رب ارحمہما کما ربیانی. اس کا ترجمہ یہ ہے ماں کے دل سے کیا دعائیں نکلیں گی. وہ ماں کے دل سے دنیا میں نبی کے بعد اگر کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں، ہم بچوں کو سنائیں گے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے معاف فرمائے، کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا قائل نہیں. کوئی کیا ہوتا ہے 100 سوالات دیے 100 سوالات کی جواب دیے، اس کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا فائدہ نہیں ہوتا، معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوری معلومات آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بیٹھتی نہیں. اس کو 50 صفحے کی کتاب دیجیے اور اس سے کہیے اسی میں سے سوالات آئیں گے، وہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑے گا. جھوٹ نہیں بولنے کا، صداقت کا، امانت کا، اخلاق کا، دین کا وہ عظمت بیٹھے گی اور کچھ چیزیں بھی یاد ہو جائیں گی. 100 سوالات دینے کے بجائے وہ 20 صفحے کے زیرو کر کے اس کو 10 صفحے کی چھوٹی کتاب دیجیے سیرت والی، وہ پڑھے گا، اس کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی
اور کئی اسی میں سے رہیں گے. عظمت نہیں بیٹھتے, معلومات بھی اضافہ ہو جاتا ہے, علم نہیں آتا. ماں کی دعائیں میں کہہ رہا تھا بچوں کو سکھانا. ایک توحید بول کے ہمارے یہاں لڑکا, میں اپنے بچوں سے میں نے کہا جب سے اللہ نے حفظ کرنے کی توفیق دی, اب بچوں کے پیچھے لگ گئے کہ آپ حفظ کرو. آپ درجے میں ہمارے آخری سال میں جو بچہ حفظ نہیں کرتا نہ کہتا مغرب بعد تھوڑا سا حفظ کرو, ظہر بعد آدھا صفحہ یاد کرو, 5 صفحہ یاد کرو, ایک سال میں 2 سال میں ہو جاؤ گے. تو ایک بچے کو اس طرح بتایا تو اس سال کے بچے کرونا کے بچے تھے, تو میں اپنی مسجد میں ان کو پابند کر دیا. میرے آس پاس جتنے بچے رہتے ہیں گھر میں سب کو میری مسجد میں آنا ضروری ہے مغرب سے عشاء. اچھا وہ زمانہ میرے قرآن مجید یاد کرنے کا تھا, حفظ کرنے کا تھا. مجھے بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا کہ روزانہ ان کی حاضری لینا, ان کی ماں کو فون کرنا آج بچہ آیا نہیں, پھر ان بچوں کو پوچھنا. اب مجھے یاد کرنے کا کم از کم آدھا صفحہ ان سے لوگ سمجھنا کہ کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے کرنا. ان بچوں میں سے ابھی ایک بچہ ابھی انتقال ہوا, ندویں پڑھتے پڑھتے اس کا وہ انتقال ہو گیا. اس نے حفظ کرنا شروع کیا تھا. میں نے کہا اللہ کے بعد وہ حافظ بن کے انشاءاللہ اٹھے گا. ایک بچہ اس میں سے ایسا تھا کرونا کے بعد اس نے ندویں میں داخلہ لیا اور حفظ کرنا بند کر دیا. اب اس کی ماں کو پتا تھا, میں نے کہا تھا سب سے ماں سے ضرور کہنا, ماں روزانہ دعا کرے گی تمہارے یہاں اثر پڑے گا. اب جو بچہ ندویں سے فارغ ہو کے آیا اب وہ تھوڑا سا بھول گیا. ایک سال پہلے جو پڑھا تھا 2-4 پہلے اس کو یاد ہو گئے تھے. اور اس کی ماں کو چھوڑتی نہیں بالکل چھوڑتی نہیں. تنگ کر دیا, ناک میں دم کرنے لگ گیا. کھانے کو نہیں دیتی, تفصیل کر رہے, بازار گئے تو پوچھتے کب سے بیٹھ جاؤ. اور بچے نے انٹرویو دیا. اب مجھے معلوم نہیں بچہ حاضر ہو گیا بول کے. اس بچہ اب میرے پاس مسجد میں آتا تھا. ماں نے اتنا پریشان کیا اس نے کل آ کے اللہ ماں ہاتھ چھوڑتی ہے, پیر چھوڑتی ہے, ناک کو دم کر دیا تو بڑا یوز کرنا شروع کریں گے. ماں کی زبردستی بولتا ہے مجھے بالکل شوق نہیں تھا. قرآن کی عظمت تو دل میں تھی لیکن یہ شوق جو ہے دوبارہ جو آیا نا ماں کی زبردستی کی وجہ سے, خود سے نہیں آیا. اس نے لکھا, اس نے پڑھا, یوٹیوب میں اس نے دیا ہے. اس کے بعد میرا حال یہ ہو گیا, مجھے مولانا 4 یا 3 پارے یاد کرنے کے موقع پر آدھا صفحہ اور 5 صفحہ یاد ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میری ماں جو وہاں دعائیں کر رہی تھی, ایک دن میں نے 18 صفحے سنا. 18 صفحے. ماں کی دعا نے کیا کام کیا دیکھیے. اس کی ماں کوئی رابعہ بطلیہ نہیں ہے, یہ کوئی بچہ اپنے وقت کا ولی نہیں ہے, لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے. بچوں کو بتائیے ماں کی کیا ہوتی ہے اہمیت. یہ سبق پڑھائیں گے, کل پوچھنا ہے مجھے بچے کو سبق پڑھنے کے بعد تم نے کیا کیا, کیا تبدیلی کی. ہندوؤں کے ماں کے پیر چھونے کی بات, ہمارے ماں کے پیر چھونا نہیں ہے. مثال کے طور پر جا کے ان کی پیشانی کو بوسا دینا ہے, ان کے جوتے صاف کرنے ہیں, ان کا سر دبانا ہے, ان کے کپڑے پریس کرنے ہیں, ان کے سامنے جا کے دعا پڑھنی ہے. کچھ نہ کچھ کیا کہ نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل. جب تک آپ نہیں کرائیں گے نا بچے کو اسلامیات دینیات پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں. اور یہ چیز اتنی دل میں آتی ہے. ایک ہمارا بچہ ہے حل ہے ہمارے جامعہ کا, بھٹکر کا اس وقت کا ٹاپ 10 مالداروں میں سے ایک مالدار ہے. 10 مالدار, شرٹ پہنتا ہے, دبئی میں رہتا ہے, بڑا بزنس ہے. اور ہم لوگ بھی زیادہ اس سے کیا کہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنے اصلی حالت میں نہیں رہا, نماز پڑھتا ہے, کاروبار کرتا ہے, دین پر قائم ہے, لیکن عالم ہونے کے باوجود بھی کاروبار میں لگے کوئی بات نہیں. ایک بات اس نے مجھ سے کہی ہے آنے کے دن آنے کے بعد, مولانا مجھے جامعہ میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا میں نے اتنے بڑے کاروبار کے باوجود مجھے جتنی ضرورت پڑی میں نے کسی سے ادھار لیا, بینک سے پیسہ نہیں لیا. لیکن یہی بات کہیں نہ کہیں بڑی بات کام آتی ہے. میں نے حرام سے اپنے کو اٹھایا. بھٹکر میں سب سے بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے, 10 منزلہ. بھٹکر میں 4 منزلہ جو عمارت, اس کی عمارت میرے گھر کے بازو ہی میں. تو ہمارا پڑھایا وہ کہیں جاتا نہیں. بالکل دوستوں, عزیز ساتھیوں, کہیں نہ کہیں رہتا. ہمارے مولانا ابوالعرفان صاحب تھے, ندوی کے محترم تھے. اتنے ذہین آپ سوچ نہیں سکتے. وہ آج تک جو ہے کہیں مقالہ پڑھنے گئے, ایمانداروں کی بات ہے, مقالہ لکھ کے دے دی. اور ہمیں جو بولتے تھے کاغذ سامنے رکھتے تھے, ایسے پڑھتے تھے. اور کوئی مانگ رہا ہے زیرو مانگنا ہے تو میں بہت صاف نہیں کیا, باتیں دوں گا, ایک آدمی چھین لیا ان سے, دیکھا پورا کاغذ آ دیتا. اتنے ذہین تھے مولانا ابوالعرفان صاحب. کشمیر یونیورسٹی میں مولانا علی میاں صاحب ان کو دیکھتے تھے. جتنے دنیا دار پروفیسر آتے تھے ان کو منہ بند کرنے کے لیے وہ کافی تھے. عجیب و غریب ذہانت, فلسفہ, منطق اور خاموش کرنا. یونیورسٹیوں میں نمائندگی کے لیے مولانا علی میاں صاحب ہمیشہ ان کو بیٹھتے تھے. ایک دفعہ ان کا ندوے میں محاضرہ تھا, مطالعہ کیا اور کیسے. ان کو کہا گیا تھا مولانا آپ مقالہ پڑھیں گے. وہ معمول کے مطابق آیا, کاغذ لے کے رکھ دیا اور ایسے چھانک کے دیکھتے رہے, جیسے محاضرہ نکال کے پڑھ رہے, کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگوں کو معلوم تھا
ایک بات انہوں نے بتائی, آپ نے 1000 صفحے پڑھے, آپ بولتے مولانا مجھے یاد رہتا نہیں, میں بولتا یاد ہے. کیسے یاد ہے؟ بیکار گیا نہیں آپ. آپ کو پوچھو اس میں سے 200 باتیں نام نہیں سنا سکتے, اور اوپر سے آپ کہتے ہیں 1000 صفحے بھی یاد ہے. کیا کیسے یاد ہے؟ 1000 صفحے آپ نے پڑھے سیرت کے, اور آپ اس میں سے ڈائریکٹ بولو 2-4 صفحہ سنا نہیں سنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 صفحے یاد ہے. انہوں نے کہا ایک کوئی کتاب ہے جس میں آپ کے 10,000 لطیفے ہیں, آپ نے پڑھ لیے 10 لطیفہ اس میں سے آپ نہیں سنا سکتے, لیکن کہیں بھی کوئی تقریر میں کوئی اس میں سے لطیفہ سنائے گا فوراً آپ کو ذہن میں آئے گا اس کو میں سناؤں, یہی آپ کو یاد ہے. گیا نہیں نا کہیں پر. موقع سے یاد آنا یہ ہے حافظے میں رکھنا, سنانا نہیں. آپ کا پڑھایا ہوا, آپ کا دیا ہوا کہیں جائے گا نہیں بزرگوں دوستوں, کہیں نہ کہیں کام آئے گا, کسی دن کام آئے گا. تو ہماری پوری توجہ دین پڑھانے میں اس وقت کس پر دینی چاہیے؟ عمل پر دینی چاہیے. ہم نظریاتی دین کے قائل نہیں ہیں, ہم علمی دین کے قائل نہیں, ہم عملی دین کے. جزاء بما كانوا يعملون, ہر جگہ بما كانوا يعلمون, کہیں پر بھی نہیں. بچوں کو جائزہ لیجیے. اسی لیے ہم نے دیکھا اسلامیات میں مفتی مظفر صاحب اور مولانا ہمارے سعود صاحب کو معلوم ہے, ہم نے 2 سال سے اسلامیات کے امتحان میں کمپلسری کر دیا ہے 100 مارکس عمل کے, عملیات عمل کے. اتنی چیزیں عمل کرنی چاہیے, اس کے نمبرات جوڑے جائیں گے. اب لوگ آ کے ہنگامہ کرتے ہیں ہمارے مولانا 100% نمبر مل گیا بچے کو ریٹرن میں اور اورل میں اور عمل میں 1 نمبر کی وجہ سے. ہم نے کہا پہلا سال ہے تو اگر معاف کریں گے 5%, اگلے سال وہ بھی معاف نہیں کریں گے. آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, کیا حاصل ہے؟ آپ رات کو جلدی سوتے نہیں, کیا حاصل ہے؟ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھتے نہیں, کیا حاصل ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ سنت موقعہ نہیں پڑھتے, کیا حاصل ہے؟ نہیں, ہم نے اس کو 4 بنا کے دے دیا. الحمدللہ پہلے سال دوسرے سال دشواری ہوئی, آج ہمارے والدین اور سرپرست والی کہنے والا اس کی برکت سے. بچہ کیا کرتا ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ نے لکھا ہے پہلے دن اخلاق نہیں آتا, پہلے دیا, اس کے بعد عادت بنتی ہے, اس کے بعد اخلاق آتا ہے. شیطان بھٹکاتا ہے, ارے بھائی کیا کرنے کا, دکھانے کے لیے کرنے کا ہوتا ہے, یہ شیطان اعمال کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں. ریا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, لوگ دیکھے تو خوش ہو جائیں گے, اس کو ریا نہیں بولتے. لوگ سامنے آئے تو کرتے, سامنے نہیں آئے تو نہیں کرتے, اس کو ریا کہتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے کوئی خوش ہو جاتا ہے, ٹھیک پہلے بنا لیتے, اس کے بعد عادت بن جاتی ہے, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اخلاق بن جاتا ہے. بچے کی عادت بنے گی, پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا بچے کے اخلاق آئے گا. آج سنت پڑھ رہا ہے, کل تہجد پڑھے گا. بچے کو پابند کیجیے. ہم نے جامعہ صالحات میں ہمارے لڑکیوں کو مدرسہ ہے تقریباً 550 بچیاں, ہم نے اس میں پابند کر دیا. 3 مہینے تک جب 4 آپ مکمل نہیں کریں گے امتحانات میں اس کے نمبرات دیں گے. اس میں ایک ہے کہ روزانہ یکسوئی سے اپنی مادری زبان سے اللہ سے لاڈ پیار کی باتیں کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ضد کرنا اللہ سے, مجھے چاہیے مولانا یہ اللہ مجھے چاہیے, مجھے ایمان پر مرنا چاہیے, مجھے دین کی خدمت کرنا چاہیے, مجھے سنت پر عمل کرنا چاہیے, مجھے گناہ سے بچنا چاہیے. میں بچ نہیں پا رہا, شیطان بچا نہیں رہا, نفس بچا نہیں رہا, میں آپ سے ضد کر کے کہتا ہے مجھے بچانا, آپ بچائیں. راز نیاز کی باتیں, مناجات, اس کو کہتے ہیں تناجی, اللہ سے لو لگانے. 5 منٹ ہم دعائیں 1 گھنٹہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم استہزاء نہیں رہتے. اگر استہزاء رہے تو وہ عربی دعائیں کافی ہے, لیکن ذات اللہ کی ذات سے لوگ شکایت, یہ مجھے ستا رہا اپنا بڑا پریشان کر رہا, یہ مجھے یہاں پر کر دے, میرے امی کی پریشانی, میرا ابا کا یہ مسئلہ ہے. اللہ سے کہو, کہنے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا. کیوں؟ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مادری زبان میں کم از کم 5 منٹ دعا کرنے کی عادت. وہ 5 منٹ جو ہے 50 منٹ تک لے جاتی ہے. وہ مزہ دن بھر کی عبادت میں سب سے زیادہ مزہ جو آتا ہے نماز کے بعد مادری زبان میں اللہ سے اپنی جائز شکایات رکھ کر اللہ سے اس کا حل مانگنا. کون ہے جس کو اللہ کے ساتھ نہیں مانگنے کی ضرورت ہو؟ ہم اپنی پوری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے, آدھا گھنٹہ نہ پیش جائے. ہم اپنے پورے مرحومین کے لیے, رشتے داروں کے لیے دعا کریں گے نا, 20 منٹ نہ کافی ہو جائیں گے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, جب ٹیپو سلطان کتاب لکھوائی, بہت ان کو جلدی تھی, اتنی جلدی تھی کہ مولانا کہتے تھے کہ میں کہیں من نہ جاؤ تمہاری کتاب کے آنے سے پہلے. مجھے اتنی پریشانی ہوئی. میں نے کہا کہ حضرت کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے مدرسے میں چھٹی لینی پڑے کوئی بات نہیں. مدرسے میں چھٹی ملتی نہیں, مجھے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا میں خط لکھتا, مجھے خط لکھا ہمارے مدرسے والوں کو, ان کو چھٹی دے دو.
ایک کام میرے کہنے پر کر رہے ہوں لیا خیر وہ ہوگا. اس کے بعد جب کتاب تیار ہو گئی مولانا کو دیکھنے کی جلدی تھی بہت. میں نے سب لکھا مولانا کو. زمانے میں فون وغیرہ کا نہیں تھا, 1994 کی بات یا 93 کی بات تھی. تو مولانا کو اتنی جلدی تھی کہ میں اس وقت جے پور میں ہوں, پسندہ پور میں جلسہ ہے, تم فوراً نزلے آ جاؤ مسودہ لے کر. میں ہوائی جہاز پہلی دفعہ گیا. ہوائی جہاز مولانا کو جلدی دکھانا تھا. وہ مسودہ تھا, اتنا موٹا مسودہ تھا. تو مولانا عشاء کے بعد تھے, مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ میں مولانا کے پاس گیا. تو نے کہا حضرت آپ کی امانت آپ کے حوالے. کیا ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا اتنی موٹی موٹی کتاب ہوگی, اتنی سخیم ہوگی, یہ ہوگی. میں نے کہا اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ ہے آپ دیکھ لیجیے. مولانا ادھر ادھر سے دیکھا, مولانا نے بہت دعائیں دی. قریب بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. بولے لیاقت میں آپ کو کیا انعام دوں. مولانا نے کہا فرق مسرت سے جوش میں آ گئے. میں نے کہا مولانا آپ میرے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. اس پر مولانا نے ایک جملہ کہا, لیاقت صاحب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے. ہوش سنبھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, 12-15 سال کی عمر ہوتی ہے نا. جملہ دیکھیے, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گیا ہم نے ٹیپو کا ان کے والدین کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. اور جب سے آپ نے کتاب لکھنی شروع کی اس دن سے کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ ہم نے آپ کا نام لے کر دعا نہیں کی. جو آدمی ٹیپو سلطان اور ٹیپو سلطان کے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوگا, اپنی چچی اور خالہ اور گمانی کے لیے اور اپنے ایک استاد کو بھولتا ہوگا. میں کہتا ہوں ہم اپنے اساتذہ کا نام لے کر اگر دعائیں کریں گے 20 منٹ سے خالی نام لے کر ہماری دعائیں نہ قبول جائیں. کیا ہمارا معمول ہے؟ میں پوچھتا ہوں, ہمارے ہر استاد کا نام لے کر ہم دعا کرتے ہو. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 11 بار یاسین پڑھتے تھے اور اس کی حکمت مولانا نے بتائی. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ایک یاسین پڑھ کر حدیث کو بخشتا ہوں. اب مسئلہ مت لیجیے, پہنچتا نہیں پہنچتا, ہم لوگ تو خیر ایک ہی فکر کیا ہے مطلب بات چھٹ جائیں گے. ایک یاسین پڑھ کر اہل بیت کو بخشتا ہوں, ایک یاسین پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں, ایک یاسین پڑھ کر ائمہ اربعہ کو بخشتا ہوں, حضرت سید احمد شہید کو بخشتا ہوں, اور ایک پھر اس طرح کرتے کرتے اور جمعہ کا دن آتا ہے تو میں 13 بار یاسین پڑھتا ہوں. ایک آدمی 2-2.5 پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہے اور یاسین 11 بار 12 بار پڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے 4 یاسین ایک پارے کے برابر ہو گئے, یعنی اس میں 5 پارے کی تلاوت ہو گئی. اب آدمی سوچیے کتنا انسان مصروف ہے. 40-50 خط روزانہ مولانا کے پاس آتے تھے اور ہر خط کو مولانا ایسا نے حوالے کر دیا اسی سے آپ دیکھیے جواب دیجیے. نہیں, مولانا املا خط کراتے تھے, خط کے مراتب ہوتے تھے نا, تو کیا کہنا ہے, کس کو حضرت لکھنا ہے, کس کو مخدوم لکھنا ہے, تو مولانا اپنا جملہ خود املا کراتے تھے. آپ سوچیے 40 خط پڑھنا, 40 خط املا کرانا, 4 گھنٹے 9 سے لے کر 1 بجے تک تصنیف کے لیے وقت. اور دعائیں میرے حساب سے جماعت مولانا کی دعا کون گھنٹے سے کم نہیں ہوتی ہوگی, اس میں ٹیپو سلطان کا بھی روزانہ نام آتا ہوگا. اور تہجد 8 رکعت سے کم, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے کم نہیں. ایک انسان اتنا مصروف ترین ہے. نتیجہ کیا ہوا, بچوں کو اپنے شاگردوں کو جس کی ترغیب دیتا رہا اس نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا, قرآن پڑھتے ہوئے اور جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف پڑھنا ہے. کہا کہ کہف پڑھنا ہے قرآن مجید لا. یہ 11:45 بجے یا 12 بجے کی بات ہے, 23 رمضان کی. خلاف معمول کہف پڑھنے کی بجائے یاسین کھول دیا. یاسین یاد بھی تھا لیکن دیکھ کے پڑھنے کے مولانا کا معمول تھا, عام طور پر یاسین کھول دیا اور یاسین کھول کر ایک رکوع ہوا, دوسرا رکوع چل رہا, فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, بس انتقال ہوا. جس کے ساتھ ہماری زندگی گزری قرآن کے ساتھ, قرآن پڑھتے ہوئے بلایا, یاسین سے آخری درجے کی محبت, یاسین پڑھتے ہوئے بلایا. مغفرت کی مولانا ایسے گھٹنے پر مانتے تھے, کیا کہتے تھے, توفنا مسلمین والیکنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ. جب جملہ آتا تو وہاں رونے لگتے ایسے کندھے گھٹنے پر مولانا پیما, غیر خزایا غیر خزایا غیر خزایا. غیر خزایا مانگنے سے خزایا نہیں ملے گا, غیر خزایا کا کام کرنا چاہیے, تب جا کے ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ غیر خزایا ہمیں موت دے گی. قابل رشک موت دے, قابل رشک موت تک کام کرنا چاہیے. آپ جیسے کام کر رہے ہیں, اب میں آپ سے آخر میں یہی کہوں گا, میں کبھی بات نہیں کرتا, ہمارے آج سے پوری توجہ بچوں کے عملی اس پر ترغیب کے ساتھ ہونی چاہیے, تبشیر کے ساتھ ہونی چاہیے, تبشیر کے ساتھ. بچے ہمارے اتنے اچھے ہیں, گئی گزری حالت میں ایمان کی برکت یہ ہے, گانجا شراب پینے والا بچہ جن پر 50 سال محنت کے بعد جو اثر نہیں نکلتا,
50 سیکنڈ پر آپ پیار پیار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا کیجیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے، 2 جملے کہیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ حسن بصری کی اور رابعہ بصریہ کی تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گی، سید احمد شہید کی تاثیر پیدا کر دے گی. آپ بن جائیے ایسے. ہمارے پورے طور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے عزیز دوستوں؟ خود ہمیں 100% جو ہے دین پر رہنا چاہیے، تب جا کے ہمارا بچہ 80% دین پر رہے گا. میں ہی 20% دین پر رہوں گا تو ہمارے بچے 10%، ان کے بچے پھر 5%، ان کے بچے 0%، ان کے بچے پھر -0% ہو جائیں گے. یہ سنت نہیں، وہ ضروری نہیں. اچھا مغرب بات کتنی سنت پڑھتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. ہم تو ایک ہی فکر کہہ رہے ہیں، ایک ہی نظریے کہہ رہا. ہمارے جتنے اللہ والوں کے سوالیں پڑھیے آپ، سب کے معمولات میں 100% لکھا ہوا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں 6 رکعت 8 رکعت سے کم کسی کے مغرب کی بات کی نماز ہی نہیں، کسی کی نہیں. ہمارے بزرگوں کو میں کہہ رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کہتا. اب بات شروع ہو جاتی ہے. ارے مان لیجیے اگر ثابت ہو گیا وہ سنت نہیں ہے، اللہ تو نہیں ملے گا نا. جو اوابین کے نام سے 6 رکعت پڑھ کے کنارے ہو جائے ان کو اللہ دیا جائے گا. جنرل نماز میں تو ہمارا ثواب مل ہی جائے گا. اگر ثابت ہو گیا تو محروم ہو گئے، ثابت نہیں ہوا تو ہم کو تو ثواب ملنا ہی ملنا. ان بحثوں میں پڑھتے ہیں ہم. مغرب بعد 6 رکعت سے کم ہماری ہونی نہیں چاہیے، تب جا کے ہمارے بچے 2 رکعت پہ آئیں گے. ہم خود 2 رکعت پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہمارے بچوں کا؟ بچوں کو پابند کیجیے، سمجھائیے محبت سے، لاڈ سے. 100% نمبر نہیں ہے، 10% نمبر ہے، لیکن ایمان اور عمل کے ساتھ وہ 10% 100% پر بھاری. بچہ کہیں جائے گا. ہمارے ایک عزیز ہے امریکہ میں رہتے، میرے رشتے دار ہے، ان کے ابا امریکہ سے واپس آئے. میں نے پوچھا کیا ہے، کیسا بچہ آپ کا بچہ؟ کیا بتاؤں رونے کی ان کی کیفیت ہو گئی. ان کا انتقال ہو گیا، بچہ تو باقی ہے ان کا بھی، ابھی بھی امریکہ میں ہے. نہیں اس کا نام ہے کووڈ پہ، میری والدہ کے خاندان کا ہے. کیا بتاؤ مولانا. اب مکتب میں ایک استاد نے اس کی تربیت کی تھی. جماعت چھوڑنے پر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی جمع کرو، صبح اس کے اندر ڈال دو. کس کو؟ نماز چھوڑنے والے کو نہیں. کس کو چھوڑنے والے کو؟ جماعت چھوڑنے والے. اس پر یہ اثر ہے کہ دیکھیں جس فلیٹ میں میرا بچہ رہتا ہے وہاں سے اسلامک سینٹر کہتے ہیں وہاں پر امریکہ میں 50 کلومیٹر دور ہے. ایک دن بھی فجر کی نماز اس کی جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹتی ہے. یہاں سے چپلون جا کے کوئی فجر کی نماز پڑھے گا. ایک انجینئر ہے ابو ظبی سے کمپنی اس کو ٹرانسفر کتنی صلاحیت ہوگی. یہ ہے ہم اس کو حقیق سمجھتے ہیں. ہمارے بچے ہم کو آ کے نہیں بولے، کہیں بھی رہے گا اللہ کو تو معلوم ہوگا. علی کو بذات الصدور ہے وہ. میری مغفرت کے، میرے اس بچے کے یہ عمل، یہ ادا انشاءاللہ کام ہو جائے. دنیا تعریف کرے میری، دنیا والا کرے میں نے بہت کام کیا، بہت دن کا کام کیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ مکتب کا استاد اچھا ہے جس نے ایمان کی ایسی کیا کہتے ہیں اس کے اندر اس کی تبلیغ کی ہے، ایسی بیج بڑے ہیں کہ وہ ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایمان اور سنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. کفرستان میں رہ کر بھی ولی بن جاتا ہے اور مسجد کے قریب رہ کر بھی ڈاکو اور چور بن جاتا ہے. آپ کا حقیقت مت سمجھیے. نہیں جو تقاضے ہیں 100%. مجھے ہمارے اسکول میں ایک پیرنٹ نے آ کے کہا مولانا ہمارا اسکول تو بڑا اسکول نہیں، مفتی صاحب کی طرف چھوٹا سا اسکول ہے علی پبلک اسکول، 2200 ہی بچے ہمارے پاس، اور ماڈل ہم نے یہی سے لیا. 3 بار ہاسٹل دکھایا، موقع نہیں ملا تھا. ابھی ہم نے کہا کہ مفتی صاحب جیسے لوگ کر سکتے ہیں، ہم سے بڑے آدمی چھوٹے آدمی بھی اللہ تعالیٰ ان کی بندے، تو ہم نے بھی چھوٹا سا بھی ہاسٹل شروع کیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جا کے دیکھنا کاملا کا ہاسٹل کتنا اچھا اور کیسا انتظام بھی آئیں گے. تو ایک پیرنٹ نے آ کے کہا مولانا ہمارے یہاں سے چونکہ بہت ماحول خراب ہے نا کانوینٹ میں ڈالنے کا، اور ہم لوگ اس لائن میں اسی لیے آئے کانوینٹ کے مقابلے میں مشنری تعلیم کے مقابلے مولانا علی میاں صاحب کی یہ تحریک تھی. تو ایک پیرنٹ نے کہا آپ کے یہاں ڈالا ہم نے بچے کو، مجھے بہت اچھا لگا، بہت فائدہ ہوا. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہ بچہ رات کو بخار تھا، اس کی امی اور میرے ساتھ وہ بچہ سویا ہوا تھا بستر پر. رات کو آدھی رات کو بچہ اٹھا، تیز پیاس لگی اس کو، اس کی امی کی آنکھ کھلی نہیں، دیر سے سوئی تھی بچے کی وجہ سے، اور میں اس کو لے کر جو ہے کچن روم میں چلا گیا. فریج کا دروازہ میں نے کھولا،
کیا کہہ رہا تھا کہ با، اور میں نے بوتل نکال کے اس کو دے دی، پیاس لگی ہے، رو رہا ہے وہ، تو کہہ رہا پپا میں منہ لگا کر نہیں پیوں گا. اچھا گلاس لا کر دیا، ابا مجھے بٹھاؤ میں کھڑے ہو کر نہیں پیوں گا. باپ نے ایسا بوتل دیا، بچہ رو رہا ہے، ابا میں بائیں ہاتھ سے نہیں پیوں گا. کس نے پڑھایا تھا؟ بائیں ہاتھ سے کافر پیتے ہیں، کھڑے ہو کر اچھے لوگ نہیں پیتے، کھڑے ہو کر منہ لگا کر اچھے لوگ نہیں پیتے. بچے کی جان جا رہی ہے لیکن اپنے استاد سے پڑھایا ہوا سبق میں نے کہا اللہ میرا پیسہ وصول ہو گیا. ایک بچہ دے کر سنت پر عمل ہے، دین پر تو بہت بڑی بات ہے، ایمان اور فرض پر تو بڑی بات ہے. میں نے کہا اللہ آپ کی دی ہوئی جو ہے کوششیں آپ کے فضل سے جو ہو رہی ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ دی، اللہ اسی بنا. ہم نہیں سمجھتے، ہمارے پاس آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ بولتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہت بڑا ڈاکٹر بچل کا، اس نے غیر اسلامک اسکول بچی کو ڈالا. اب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں پر راڈ ڈالا ہے، ہاتھ تھوڑا سا اوپر نہیں جا رہا ہے. میں نے ڈاکٹر کو میں نے فون کیا، بولا کہ بھائی بیٹھو بٹر میں ہمارے ایک دوست ہے، ان کے پاس ڈاکٹر نواز کے پاس جاؤ. اب میری عادت ہے کسی سے ملتے ہیں تو ہندی کی چندی نکالنا، کب سے ہے، کیا تنخواہ ہے اور کیا ہے، بچے کیسے ہیں، بچے کہاں پڑھتے ہیں، کیا فیس ہے. اب معمول کے مطابق اس کو پوچھا تو بولے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے ڈاکٹر رضوان نے بتایا آپ آئیں گے کریں گے. میں نے کہا وہ بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ وہ گری نویلی پڑھتے ہیں، اسلامک اسکول ہے. اللہ میں نے کہا یار گری بھٹکر میں لے کر اتنا دور بچوں کو بھیجتے ہیں 20 کلومیٹر. میں نے کہا آپ کے لوگوں نے مجھے کہا تھا اچھا اسکول ہے، میں نے وہاں بھیجا. میں نے کہا مجھے ڈائلسس سینٹر کھولنا ہے، ہم فری ڈائلسس سینٹر جو میں نے بتایا نا مسجد بند میسور کے لوگ آئے تھے ہمارے یہاں، تو ہم نے میٹنگ کی، ہم نے ڈائلسس سینٹر کھولنا ہے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے. اور ایک کام کیجیے آپ بھابھی کو لے کر ہمارے اسکول آ جائیے. اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے، لڑکی وغیرہ کراتی ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. اب بیچارہ دوسرے دن آ گیا، جو وقت بتایا 2 بجے آیا. میں نے خود جا کے وزٹ کرایا اس کو، اس کی بیوی کو. پردے میں تو نہیں، میں نے برقع پہن کے چلا کھلا ہوا. غنیمت ہے اتنی بھی ڈاکٹر وہ کر بھی، مجھے اپنے حساب سے نہیں سوچنا چاہیے. میں نے پورے اسکول کو وزٹ کرایا. بولا کیا فیس ہے آپ کی؟ میں نے کہا 9,000 سے شروع ہوتی ہے مونٹیسری کی اور 16,000 پر ختم ہوتی ہے. میں نے 40,000 روپئے دیے، مجھے کچھ بھی وہاں پر نہیں ملا. میں کل ہی اپنے بچے کو یہاں پر لا رہا ہوں، آپ جو چاہے فیس لیجیے، مجھے اتنا بتائیے کہ 20 پہ داخلہ لیتے نہیں. میں نے کہا آپ کے لیے ہم سب کریں گے، سب ساتھ فل ماں باپ کے لیے آپ آئیے. دوسرے دن بتایا، دوسرے دن اپنے بچے کو لا کے اپنے ڈال دیا. اور ابھی مجھے جب بھی ملتا ہے مولانا میرا بچہ اچھا ہے، بال چھوٹے ہو گئے، اس کو کلمہ یاد ہو گیا، دعا یاد ہوگی، وہ سورت سنا رہا ہے. وہاں تعلیم بھی نہیں تھی، دنیا بھی نہیں تھی، یہاں آپ کے پاس دنیا بھی ہے، آپ کے پاس دین بھی ہے. میں نے کہا اللہ یہ آپ کا احسان ہے، میرا کمال نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا کیا ہوا کہیں ضائع جائے گا نہیں. بس میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ اس لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے. ہماری پوری توجہ آپ ہر مہینے جائزہ لیجیے، ہر ہفتے جائزہ لیجیے، کچھ نہ کچھ انعام دیجیے. ہم صرف ڈیوٹی اور اپنی نوکری کریں گے نا، کچھ ہماری تنخواہ ملتی ہے 10,000، اس میں سے 100 روپئے نکالیے، 2 روپئے کی چاکلیٹ 50 آ گئے، ایک چاکلیٹ دیجیے، سر پہ ہاتھ رکھیے، اس کو بورڈ پہ نام لکھائیے، اس کو اسٹار دیجیے کاپی میں، اس کو واٹس ایپ میں میسج دیجیے آپ کی بچی نے یہ کیا، وہ اسٹیٹس رکھے گی گیا 2 روپئے کی چاکلیٹ. لیکن وہ ماں سے پارٹی کر رہا ہے گھر میں، مجھے وہاں چاکلیٹ ملا ہے، نہ ملا تم چاکلیٹ ڈبل، وہ 200 کی چاکلیٹ لاتی ہے. اب یہی چیز اس کو جو ہے کہیں بھی جاتی ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ. ہم کہیں کہ مینجمنٹ ہمارا تعاون نہیں کرتے، پیسے نہیں دیتے، کہا جب پہلی تنخواہ وقت پر ملتی نہیں، پہلی تنخواہ کم ہے اور انکریمنٹ نہیں ہے، سالانہ اضافہ نہیں کرتے نہیں. یہ سب کچھ ہم کو اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے. اللہ کے لیے کچھ کیجیے. ہمارے یہاں کے اساتذہ الحمدللہ علماء اتنا یہاں پر بیٹھے ہیں، مولانا شریف صاحب جتنی میں تنخواہ دیتا مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا. بچوں کو لا کے گفٹ دے رہے ہیں کہ آپ نے اس مرتبہ حفظ جو ہے اس مہینے میں زیادہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. نتیجہ کیا؟ ہر بچے میں شوق، ہر بچے میں شوق، ہر بچے میں شوق. 5 صفحہ یاد کرتا تھا، آدھا صفحہ، 1 صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحہ. کوئی بچے 2 3 2.5 صفحہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ یاد کرنا معمولی بات ہے. یہ ہماری تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اعمال کے نمبر امتحانات میں اور اپنے مینجمنٹ سے کہہ کر، ہمارا جو امتحان ہوتا ہے مارچ کے آخر میں، ہم نے اپنے اسکولوں سے درخواست کی. ہمارے یہاں 15,000 بچے آپ کے پوکر سے امتحانات میں بیٹھتے تھے، بھی بیٹھتے نا. مظفر صاحب، سعود صاحب، مجھے تفصیل میں معلوم نہیں ہے، بیٹھتے پیسے پورے آتے نہیں آتے والا بات ہے. ہاں وہ ہمارا آپ کو مسئلہ ہے.
15,000 بچے ہمارے یہاں الحمدللہ کوکن کے امتحانات میں شاید گزشتہ سال شاید کم تھوڑے سے وہ کم کیوں ہوئے بتائیے. 15,000 تک اللہ نے تعداد پہنچا دی تو اور 20,000 ہونا چاہیے. اب مالیگاؤں میں جو 10,000 سے لے کر 21,000 ہو گئے تو کوکن میں 20,000 ہونا چاہیے, 25,000 ہونا چاہیے. ابھی مفتی ہمارے مظفر صاحب نے بتایا کچھ ہمارے آپس کی کوتاہیاں ہیں, ہم مل کر بیٹھ نہیں رہے ہیں, جائزہ نہیں لے اسکول یہ جو ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری توجہ میرے بزرگوں اور دوست اس پر دینی چاہیے. ایمان باقی رکھنے کا یہی ہمارا دین کا ہماری شناخت ہے. ہم کو 100% کام جو ہے بچوں کے ایمان پر, بچوں کے اخلاق پر کرنا چاہیے. جس تیزی کے ساتھ باطل کام کر رہا ہے اس سے 10 گنا تیزی کے ساتھ ہم کو کیا کام کرنا چاہیے, تب جا کر ہم حماس بنیں گے 3 کے بدلے میں 1 چھوڑنے کا. ہاں نہیں تو کیا الٹا ہو جائے گا. تب جا کے حماس ایسا نہیں بنے, وہ پوری دنیا ہل گئی. کتنی شرم کے بعد میں اپنے 3 آدمی جو ہے اب وہاں پہ جائیے گا, وہ 1 چھوڑ رہا میں 3 چھوڑ رہا. کتنی شرم کی بات. سپر پاور دنیا کس کے ساتھ ہے. پہلے تو 1 کی بجائے 10 چھوڑتے تھے, 100 چھوڑتے تھے. ابھی تو لے لے کے کم از کم 3 پر تو آئے غنیمت رہتے ہیں. لیکن 3 بھی کوئی بڑی بات نہیں نا, دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں. کیا کیا ایمان ہے ان کا. ہمارے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اخوان اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ ہے, ان سے محبت ایمان کی علامت ہے, ان سے بغض نفاق کی علامت ہے. اب اس کی تفصیل بھی نہیں جاتا کیا بولتا. اور اس وقت کے حماس تو اس سے بھی آگے. کیا ایمان ان کا اللہ نے دیا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. ورنہ آپ سوچیے, میں خود فلسطین جا کر آ چکا ہوں, 2 طرف سے اسرائیل ہے, 1 طرف سے سمندر ہے. صرف 15 کلومیٹر دفاع کا بارڈر ہے مصر کا, اور وہ بھی اسرائیل سے 72 بارڈر ہے. اسرائیل سے 72 بارڈر ہے, وہ مسلم ملک کا بارڈر ہے. لیکن ایک ٹرک غزہ میں جاتا ہے تو پہلے اسرائیل جاتا ہے, پورا سامان خالی کر کے اسکیپ ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ نہیں ہوتا ہے, پھر غزہ جاتا ہے. ایسے مضبوط مسلمان ہیں, ایسے بارڈر والے ہیں, کہیں سے کچھ بھی نہیں آ رہا. باوجود انہوں نے 35,000 میزائل انڈر گراؤنڈ میں ویکل بنائے. بولے کہ فی الحال 5,000 آ رہے ہیں, 30,000 ابھی 2 سال اندر چلے گی کرتا رہے. ایسا کیا دیا اللہ نے ان کو. دنیا کی ذہین ترین قوم, کھانے کو کچھ بھی نہیں. حماس کے پاس جو اس وقت انجینئر ہیں دنیا میں, میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں, کہیں سے کچھ بھی نہیں مل رہا. کھانا روکی, 1 وقت تک کھانا کھا کے بھوکے رہ کر انہوں نے دشمن کی تباہی کا سامان کیا. تب جا کے اللہ نے ان کو وہ دی. ہم کو جو ہے اپنے بچوں کو اسی طرح تیار. ہمارا یہاں ایمان کے لالے پڑے, وہاں تو اخلاق کی نہیں. یہ 1 طرف کا حصہ ہے, باقی جو 4 طرف کا حصہ ہے نا, ان سے جیریکو کا, بیت اللہ کا اور رملہ کا, میں وہاں جا چکا ہوں. وہاں کی حالت اچھی نہیں. جہاں پر الفتح کے لوگ رہتے ہیں, PLO کے لوگ رہتے ہیں, فلسطین لبریشن آرگنائزیشن, یاسر عرفات کے محمود عباس ہے نا اس کا بڑا, اس کے لوگ رہتے ہیں. وہاں کی حالت اچھی نہیں ہے. یہودین سے شادی کرنا, بے حیائی. میں خود مغرب کی نماز میں جا رہا, عصر کی نماز میں جا رہا تھا, میں نے خود کہا کہ جماعت کھڑی ہے, آئیے عرب نوجوانوں سے, مطلب کہ آج ہمارا ایک ساتھی رہا ہو کے آ رہا ہے, اس لیے جھنڈے لگانا ہے. مغرب کی اذان ہوگی, عصر کے بعد جھنڈے لگی رہے ہیں. عصر کی اذان نماز بھی کی, مغرب کی نماز بھی کی. پھر اللہ کا اذان نہیں آئے تو کیا آئے گا. ایک طرف کے غزہ کے ہیں, اسی لیے پورے غزہ پر کی توجہ ہے. کیوں؟ ایمان وہاں پر سپڑ گیا, آیا وہاں نمونے کے لوگ. تو اس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی, نئی نسلوں کی فکر کرنی, اخلاق سے بڑھ کر ایمان کی فکر کرنی. ایمان کھل کے پلا دیجیے. قرآن مجید میں آیا ہے نا, ایک لفظ ہے, اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. اس کا ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا ترجمہ؟ قریب ترین ترجمہ, صحیح ترجمہ تو ہو سکتا نہیں, دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ترجمان قرآن کی ہو سکتی ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. کیا ترجمہ اس کا؟ گھونٹ گھونٹ کے پلانا, گھٹی میں ڈال دینا, رگ رگ میں رچنا بسنا. محبت بچڑے کی ایسی ہو گئی, سب سننے کو تیار, بچڑے کے مطابق کچھ سننے کو تیار. ہم اللہ کی محبت رگ رگ میں, ہم جو ہے کیسے کہتے ہیں, اس کے اندر ایسی گھونٹ کے پلا دیں گے. آدمی دوست ہے, اللہ کا نام دیتے اس کو ہوش میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس پر کمپرومائز جان دے رہا ہوں. ہمارے لیے آسان ہے, پہلے بہت محنت کرنی پڑتی. یہ اسلامیات کی کتابیں کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے بہت ہمارے حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب شادی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہم لوگوں کو کہا تھا کرنے کے لیے, ہم لوگ مفتی
رشید صاحب کے پاس، مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، مولانا داؤد صاحب کے پاس آئے، یہ لوگ بھٹکل آئے. آپ لوگوں کا بڑا ضرور ہے کہ آپ لوگ اس سے اچھی کتابیں بنا سکتے تھے. میں سب سے کہتا ہوں کیا ان کے پاس اسواد ہے، کیا ان کے پاس اخلاق ہے. ایک سے بڑھ کر ایک علماء ان کے پاس اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، نادر کام کرتے ہیں، لیکن کہا کہ چھوٹے بھائیوں نے کام کیا، ان کو وہی رہنے دیجیے، ہم دوسرا کام کریں گے. اور اللہ نے جو ہے آپ لوگوں کی برکت کی الحمدللہ آج تقریباً دنیا کی 11 ملکوں میں کتابیں چل رہی ہیں. اور تقریباً میں سے 8-9 ملکوں میں جا چکا ہوں، جاپان میں، چائنا میں، سنگاپور میں، اور جو ہے برنڈی میں، راونڈا میں، یوگنڈا میں. ایران والوں نے چھاپی، سنی لوگوں نے، پاکستان نے چھاپی، کہاں سے، اور سری لنکا میں، مالدیپ میں، ہر جگہ جا رہی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے. ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے پورے ہندوستان سے کتابیں منگائی تھی. ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، ہماری اسلامیات کا نام بھٹکل اسلامیات بولتے ہیں، کئی دینیات ہے، بمبئی دینیات بولتے ہیں نا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہاں کے پروفیسر نے فون کیا، کمیٹی نے جو ہے سلیکٹ جو ہے آپ کی بھٹکل کی اسلامیات کی. مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے ابھی 41 اسکولوں میں ان کی پورے ہندوستان سے کتابیں منگائی گئی تھی. ہمارے بچے یہ بھی نہیں ہے وہ. تو وہاں کے ڈاکٹر رضی اسلام صاحب نے مجھے بتایا، قاسمی صاحب نے، کہ الحمدللہ مولانا سلیکشن جو ہے آپ کی کتابوں کا ہوا. یہ اللہ کا احسان ہے. ابھی میجر شاہین کے لوگوں نے پورے ہندوستان میں، کے شاہین کے جتنے اسکول ہیں انہوں نے ہماری یہ کتابیں لگائی. کوکر میں آپ کے یہاں تقریباً 75 اسکولوں میں چلتی تھی. کتنے اسکولوں میں چلتی مجھے معلوم نہیں، یا 73 اسکولوں 72 اسکولوں میں چلتی تھی. 3 اس کے اوپر نگراں اور ذمہ دار تھے، منظمہ تھے. اب کتنے ہیں مجھے پتا نہیں. اللہ کا شکر ہے سب جگہ چل رہی ہے الحمدللہ. اللہ کا احسان اس نے ہمارا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی خاصیت اگر میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے جو ملی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ توجہ دی گئی عقائد پر. ایک آسٹریلیا کے ڈاکٹر اشفاق قاضی آئے، رانچی میں ٹہلے ہوئے، اور وہ سڈنی میں اسلامک کورس شروع کرنا چاہتے تھے. نمونہ دیکھنے کے لیے وہ امریکہ گئے، شکاگو میں گئے. تو شکاگو میں کتابیں ڈاکٹر جو ہے عبداللہ غازی صاحب کی اچھی لگی، لیکن ایک سبجیکٹ پر ایک کتاب تھی. انہوں نے کہا کہ اتنے سبجیکٹ پڑھانا مشکل ہے ہمارے اسکولوں میں. تو پھر یو کے گئے، لسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن میں آئے ڈاکٹر مناظر صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ہندوستان میں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی کتابیں ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اچھی لگی. ڈاکٹر مناظر صاحب کو میں نے دیکھا نہیں، ڈاکٹر مناظر نے مجھے دیکھا نہیں، میں ابھی لندن گیا نہیں، وہ بھی انڈیا آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا جائیے، اور انہوں نے میرے نمبر ان کو میرے وہاں سے بھیجا تھا اس زمانے میں. تو وہ وہاں پر آ کے رانچی میں ٹھہرے، اور رانچی میں ہمارے پروفیسر سجاد صاحب کے جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے شاید اس زمانے میں، ابھی بھی ہیں وہ. انہوں نے مجھے فون کیا کہ لوہیا صاحب آپ جائیے، آپ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. سڈنی سے میں نے کہا ملنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کیا کیوں کہہ رہے ہیں، یہاں بھیجیے. میں نے کہا ان کے پاس وقت نہیں ہے، 2 دن ان کو واپس جانا ہے، میرے دوست ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے گھر میں ہماری شادی تھی رشتے دار کے خاص، بڑے مقبول صاحب نے کہا نہیں جاؤ، تو شادی ہوتی رہتی ہے، بلا رہے. تو میں وہاں گیا، تو ہماری عشاء کی نماز کے بعد میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ. ایک 10 منٹ کے اندر بھی باتیں انہوں نے نہیں سنی، کہنے لگے کہ یہ آپ کی کتابیں مجھے چاہیے. انہوں نے 40,000 روپئے نکال کے مجھے فوراً دے دیے، کتابیں بھیجیے. میں نے ان سے 2 چیزیں پوچھی. میں نے کہا ایک تو کیسے پتا چلا ہمارے اسلامیات کا، آپ کیا تو آئی نہیں تھی وہ لسٹر میں. انہوں نے بتایا. میں نے کہا ہماری کتاب میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی، آپ لندن جا کے آئے، امریکہ جا کے آئے، بڑی بڑی کتابیں آپ نے دیکھی. انہوں نے 2 باتیں کہی. ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں سب سے زیادہ فوکس عقائد پر کیا گیا، سب سے زیادہ، اور عقائد کو بھٹی میں پلانا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کی آپ کی یہاں کی تشریح وغیرہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک پلاننگ ہے کہ 10ویں تک اور 12ویں تک بچے کو پہنچتے پہنچتے کیا دینا چاہیے، اس پلاننگ کے ساتھ آپ نے اس کو تقسیم کیا. میں نے کہا اللہ کی طرف سے ان کی دل میں بات ڈالی گئی، اور یہی بات تھی. تو میں نے کہا آپ وہیں پر چھاپیے کتاب، یہاں سے بھیجنے میں زیادہ خرچہ آتا ہے، 40,000 کی کتاب بھیجنے کو 23,000 کا خرچہ، بچہ کچھ بھی نہیں، عمل میں کچھ نہیں، اور ان کو اتنا خرچہ. میں نے کہا ان سے چھاپیے، ان کے قریب میں انتقال ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی سرپرستی اور آپ لوگوں کی رہبری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا. لیکن ابھی ہماری پوری توجہ اس پر جانی چاہیے. ایک آپ کے یہاں امتحانات کے بعد انعامات ملتے تھے، آپ لوگوں نے بند کر دیے سونے کے لیے. پتا نہیں کیا جھگڑا ہوا، کیا ہوا، کیوں بند کیا ہے؟ ہم نے بند نہیں کیا، آپ لوگوں نے خود مفتی ظہور صاحب نے کہا کہ گنی مت بھی، یہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ گنی ہوتی ہے 4 امیدوار ہوتے ہیں، ایسے کچھ باتیں تھی ہو.
ایسے کچھ تھا مسئلہ آپ کا تھا ارے پیسے نہیں دیکھیے بھائی، یہ آدمی 2-2.5 ہزار کی گنی دے رہا ہے، 50 روپے بھی نہیں لے گا، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ فری دیں گے تو 50 لاکھ آدمی آ جائے، کیسے اس سے بچا لیں گے؟